السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نامسات اور متنمسات کے اوپر لعنت فرمائی ہے، یعنی وہ عورتیں جو اپنے بھاؤں کا بال نچواتی ہے، اپنے چہرے کا بال نچواتی ہے، اس کے لیے لعنت فرمائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جبکہ فقہ حنفی کے علماء اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ عورتیں اپنے چہرے کا بال نچوا سکتی ہیں اور یہ جائز ہے۔ تو بظاہر حدیث مبارکہ کے اندر اور فقہ حنفی کے علماء کی جو رائے ہے اس کے اندر بظاہر ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس کے تعلق سے انہوں نے وضاحت طلب کی ہے۔ دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت فرمائی ہے نامسات اور متنمسات کے اوپر، نامسات کے معنی مطلق آتے ہیں چہرے کے بال نچوانے کو۔ چہرے کے بال نچوانے کے اوپر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس سے عموم مراد لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کوئی بھی عورت اپنے چہرے کا بال نچوا نہیں سکتی، یا تو اجنبی کے لیے ہو، یعنی کسی کو دکھانے کے لیے ہو، غیروں کی نمائش کے لیے ہو، یا اپنے خود کے شوہر کو دکھانے کے لیے بھی ناجائز انہوں نے لکھا ہے۔ ان کی رائے ایسی ہے۔ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بتایا ہے، ان کا فرمان ہے، انہوں نے اس حدیث کی مراد یہ سمجھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نامسات اور متنمسات پر جو لعنت فرمائی ہے، یہ ان عورتوں کے لیے ہے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنے چہرے کا، اپنے بھاؤں کا بال نچواتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کی مراد عموم رکھی ہے کہ یہ حدیث سے مراد عام ہے، چاہے کوئی عورت اپنی شوہر کے لیے اپنے چہرے کے بال کو نچوائے، اپنے بھاؤں کے بال کو نچوائے، یا کہ ایک اجنبی آدمی کے لیے اپنے نمائش کے لیے اپنے چہرے کے بال کو نچوائے، یہ ناجائز ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ام یاقوت خاتون آتی ہے، ان سے پوچھتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نے منع کرتے، آپ نے لعنت فرمائی ہے کہ وہ عورتیں جو چہرے کے بال کو نچواتی ہیں۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں کہاں سے منع کر سکتا ہوں، یہ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو وہ خاتون ام یاقوت نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کی وائف، آپ کی بیوی تو خود اپنے چہرے کا بال نچواتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، کیا وہ اپنے چہرے کا بال نچواتی ہے۔ چنانچہ ام یاقوت جو خاتون تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، ان کی بیوی کو دیکھ کر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیوی نے اپنے چہرے کا بال نچوایا نہیں ہوتا۔ تو واپس آنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے اپنے چہرے کا بال نچوایا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بیوی اپنے چہرے کے بال کو نچواتی تو میں اس سے کبھی بھی مجامعات نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد نامسات اور متنمسات سے عام ہے، مطلق ہے، یعنی سب طرح کی عورتوں کے لیے، یا تو وہ اپنے شوہر کو دکھلانے کے لیے کرے یا ایک اجنبی کے لیے کرے، یہ دونوں صورت کے اندر ناجائز ہے۔ جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر نامسات اور متنمسات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے، اجنبی لوگوں کے لیے،
اور ایک عورت کا اپنے شوہر کے لیے اپنے بھاؤں کے بال کو نچوانا جائز ہے اور چہرے کے بال کو نچوانا جائز ہے۔ چنانچہ مصنف ابن عبد الرزاق کی صحیح حدیث ہے کہ ایک خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے، پھر ان سے پوچھا کہ میرے چہرے پر بال آ جاتا ہے تو کیا میں ان بالوں کو ہٹا سکتی ہوں، ان بالوں کو نچوا سکتی ہوں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہٹا دے اس گندگی کو اور اپنے چہرے کو صاف کر لیں، اور اپنے چہرے کو صاف کر لے اپنے شوہر کے لیے۔ یہ مصنف ابن عبد الرزاق کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کے لیے اپنے چہرے کے بال کو نچوا سکتی ہیں۔ ہاں، جہاں تک بات یہ ہے کہ فقہ حنفی کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ عورت کا مسئلہ ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کے مسائل ہے تو عورت کے مسائل عورت ہی جانیں گی۔ چنانچہ فقہ حنفی کے علماء جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے چہرے کے بال کو اپنے بہو کے بال کو نچوانا جائز ہے، جبکہ فقہ حنفی کے دیگر علماء کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ناجائز ہے۔ تو ایک حدیث کی مراد سمجھنے کے اندر اختلاف ہوتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ غزوہ احزاب سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم لوگ بنو قریظہ میں ہی جا کر عصر کی نماز پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم جا کر بنو قریظہ کے اندر ہی عصر کی نماز پڑھو۔ چنانچہ وہ جو اب اس حدیث کے سمجھنے کے اندر دو گروہ ہو گئے۔ چنانچہ ایک گروہ نے یہ سمجھا اس حدیث سے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی قریظہ کے اندر ہی نماز پڑھنا ہے۔ چنانچہ ایک صحابہ کی ایک جماعت نے بنو قریظہ کے اندر جا کر ہی عصر کی نماز ادا کی، جبکہ ایک دوسری جماعت تھی، دوسرا طبقہ تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ان الفاظ سے یہ نہیں تھی کہ بنو قریظہ کے اندر جا کر نماز پڑھو اگرچہ نماز قضا ہو جائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ جلدی جاؤ اور جا کر وہاں عصر کی نماز ادا کرو، اور اگر عصر کی نماز نہیں پہنچ پائے، وہاں نہیں پہنچ پا رہے تو ہمارے لیے ابھی عصر کا وقت وہاں پہنچتے پہنچتے نکل جائے گا، لہٰذا ہم یہیں عصر کی نماز پڑھ لیں گے۔ چنانچہ ایک طبقہ نے جا کر بنو قریظہ کے اندر نماز پڑھا، جیسے کہ حدیث کا مفہوم حدیث کے الفاظ بتا رہے لا یصلین احدکم الا العصر الا فی بنی قریظہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو قریظہ کے اندر جا کر ہی نماز پڑھو۔ تو یہ صحابہ کی جو جماعت تھی، یہ لوگ ایک طبقہ جو تھا، انہوں نے حدیث کے ظاہر پر عمل کیا، حدیث کے الفاظ پر عمل کیے، جبکہ دوسرا طبقہ نے بھی اسی حدیث پر عمل کیا، لیکن اختلاف ہو گیا، ایک حدیث کو سمجھنے کے اندر اختلاف ہوا۔ چنانچہ دونوں کے دونوں طبقے کہ جب لوگ واپس آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بات رکھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی بھی طبقہ پر جرح نہیں کی اور کسی کو بھی غلط نہیں کہا۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کے اندر، اس کی مراد کو سمجھنے کے اندر صحابہ کے درمیان اختلاف ہوتا تھا، اسی لیے یہ اختلاف رحمت ہے۔ البتہ عورتوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح کے افعال انجام نہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔